نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة اخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة 70 حسنة ومحى عنه 70 سيئة إلى أن يرجع من حيث فارقه فإن قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وإن هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى فی حاجت اخیہ المسلم، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے سلسلے میں چلا، یعنی اس نے کہیں سفر کیا، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70 حسنہ، اللہ جل جلالہ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں لکھتے ہیں، ومحا عنہ 70 سیئہ، اور اس کی 70 خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ کب تک؟ الی ان یرجع من حیث فارقہ، یہاں تک کہ اسی جگہ واپس آ جائے جہاں سے وہ جدا ہوا تھا، جہاں سے وہ گیا تھا۔ فإن قضیت حاجته علی یدیہ، اگر وہ اس کی حاجت پوری کر دی جائے جہاں وہ گیا تھا، خرج من جنوبہ کیوم ولدته امہ، تو وہ اپنے گناہوں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے اس دن جب اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ وَإِنْ هَلَكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اگر اسی سفر کے بیچ وہ ہلاک ہو گیا، دخل الجنہ بغیر حساب، تو وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ کتنی عظیم شان فضیلت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے سلسلے میں اس کے ساتھ چلنا، سفر کرنا، کچھ مشقت برداشت کرنا۔ وہ یہ کہ یہ میرے مسلمان بھائی کی ضرورت ہے، حاجت ہے، اور اللہ کے لیے اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا کوئی مفاد ہے، پیسے حاصل کرے گا، کل کو اس سے کچھ حاصل کرے گا، بڑا آدمی ہے اس لیے اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ نہیں، یہ جتنے جو انعامات ہیں یہ خلوص نیت پر ہیں، پیسے لے کر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر تو خلوص نیت کے ساتھ چلتا ہے اس کے لیے، فرمایا ایک تو ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اگر اس کی ضرورت پوری کر کے آ جاتا ہے تو بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ۔ لیکن اگر اس کی اس حاجت پورا کرنے کے سلسلے میں جہاں اس نے سفر کیا وہاں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر خوشخبری یہ ہے کہ جنت میں بلا حساب داخل ہو۔ کتنا عظیم شان عمل ہے کسی مسلمان بھائی کے کام آنا، اور دن میں کتنی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں انسان دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ تو اصل تو یہ تعلیم اسلام کی ہے کہ دوسروں کے کام آؤ، جس کو کہتے ہیں رفائی کام، فلاحی کام، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا ہے۔ ہم نے یہ سارا کافروں کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تو فقط بس جیسے ہے، ایک یا تو جائز ناجائز طریقے سے دولت جمع کر لو، جھوٹ بول کے، غلط بیانی سے، وہ اپنی ہی ذات تک، کسی کے لیے نہیں یہ۔ اور اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول بھی ہیں۔ تو یاد رکھیں اسلامی ساری تعلیمات میں عرض کرتا رہتا ہوں، پورے کے پورے اسلام پر چلنے کی ضرورت ہے۔ چند اعمال کو لے کر بس اسی پہ فخر کرتے رہنا اور اس کو ذریعہ نجات سمجھنا، یہ بھی بڑی غلطی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنائے۔